ایک تو یہ ہے کہ حال ہی میں مولانا علامہ خادم حسین رضوی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، اور انہوں نے بریلوی خیالات رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے، اور جرت اور غیرت سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ عام طور پر اس طبقے میں اس طرح کا عالم نہیں پایا جاتا۔ وہاں جو معاملات ہیں درباروں کے باقیوں کے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی غیرت سے زندگی گزارے، اور ہمارے بزرگ امیر عظیمت کا بھی یہی حکم ہے کہ مذہبی معاملات میں غیرت ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس کو توفیق دی اور وہ وقت گزارتا رہا۔ جب دنیا سے کوئی انسان چلا جاتا ہے تو حکم یہی ہے کہ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ ہمارے مسلک کے تمام بزرگوں نے تعزیت کی ہے، تقریباً تمام بزرگوں نے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے باقاعدہ ان کی مرکز پر حاضری دی ہے۔ اور آپ سے بھی میں بارہا یہ گزارش کر چکا ہوں کہ اپنے بزرگ جہاں آپ جائیں، کم سے کم اپنے مسلک کے بزرگوں کی آخری آرام گاہ پر ضرور جائیں، زیارت کریں قبر کی، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے سارا کام کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے شریعت اسلامیہ اجازت نہ دیتی ہو۔ وہاں یہ تشریف لے گئے تو وہاں بے شمار نیکیوں میں سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ انہوں نے خوب زور زور سے قبر پر نعرے لگائے۔ لبیک یا رسول اللہ جو ان کا نعرہ تھا وہ زور زور سے لگائے۔ اب اس وقت جو ہے ان کے قائم مقام جو ہیں وہ حافظ سعد حسین رضوی ہیں، جو ان کے بیٹے بھی ہیں اور تحریک لبیک کے امیر بھی ہیں۔ میں ان سے اور اہل سنت کے جید عالم دین مولانا منیب الرحمن سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کیا قبر پر خاموشی بہتر ہے یا قبر پر نعرے لگانا اچھا ہے؟ اور ذمہ داران سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، جو بزرگ آئے خاموشی سے وہ فاتحہ خوانی کرے، دعائے مغفرت کرے، یا ان کے درجات کی بلندی کے لیے کوئی اور نیکی کا کام کرے، لیکن قبر پر اس قسم کے نعرے لگانا، اس سے یہ تاثر ابھرے گا، اور آئندہ لوگ جو ہے اپنے بزرگوں کی قبروں پر اس طریقے سے زور زور سے نعرے لگائیں گے، شور شرابہ ہو جائے گا، اور اسلام میں قطعاً ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کہیں اجازت موجود ہے تو وہ باحوالہ ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کر سکیں۔